رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حمد و صلاۃ کے بعد الحمد تعالی ہم ایک بار پھر ہفتہ وار درود شریف پڑھنے کی اس بابرکت محفل میں موجود ہیں، شریک ہیں، اور حسب معمول جو ہمارا درس اس میں ایک موضوع پر ہی چل رہا ہے، اور وہ ہے ایمان کے حصے کیا ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کی کیا کیا وضاحتیں ہیں حدیث شریف کی روشنی میں. تو آج جس اہم ایمان کے حصے پر آپ کے سامنے معروضات پیش کرنی ہیں وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعظیم، اس کی تعلیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن مجید کے بارے میں یہ جو ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم حروف ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف کے جن کا علم جو ہے وہ قطعی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. اس کا علم مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے سوا چند بندوں کے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا، اور وہ چند بندے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں ہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ نے ان کی امت کے مخصوص بہت گنے چنے افراد کو اس کا علم عطا فرمایا ہو تو عطا فرمایا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کا علم عطا نہیں فرمایا. قرآن مجید کی آیات کی 3 اقسام ہیں اپنے معنی کے واضح ہونے اور مبہم ہونے کے اعتبار سے. ایک تو یہی آیات مقطعات، حروف مقطعات ہیں. دوسری آیات متشابہات ہیں. آیات متشابہات کا مطلب ہے کہ وہ آیات جن کا معنی جو ہے وہ لفظی طور پر تو کیا جا سکے، لیکن اس کی مراد کیا ہے یہ ہم نہ جانتے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور جب اس کا معنی کبھی بیان کیا بھی جائے تو اندازہ ایک بیان کیا جائے کہ جی ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہو، امکانی طور پر گمان کے ساتھ کہ شاید اس کا یہ معنی ہو، مگر حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی اس کا علم اللہ کے سپرد کر دینا، یہ اس کا انداز ہوتا ہے معنی بیان کرنے کا. تو آیات متشابہات جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی بات ہے، یعنی ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اب ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ اب اس کی مختلف تفسیریں ہیں، تعویلیں ہیں، اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ گمان ہیں، اندازے ہیں، یقینی معنی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہو نہیں سکتا. اب اللہ تعالیٰ کی ہاتھ سے مراد کیا ہے تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے اس کی کیا مراد ہے. پھر ہوتی ہیں آیات محکمات. تیسری قسم ہے آیات محکمات کی، یعنی وہ آیتیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، ان کے معنی میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ہمیں اس میں دور دراز کی باتیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا اس کا معنی ہے. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. صلاۃ کا معنی سب کو پتہ ہے، نماز ہے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو. زکوٰۃ سب جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے. حج ادا کرو، یعنی حج کرو. وہ جو ہے وللہ علی الناس حج البیت، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے اس کے گھر کا. اب یہ حج کیا ہے سب جانتے ہیں. یعنی کچھ ایسی بالکل واضح آیات ہوتی ہیں کہ جن کا معنی سمجھنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آتی، وہ ہر کوئی آرام سے جان لیتا ہے، تو وہ آیات محکمات کہلاتی ہیں. اور جو شرعی احکام ہیں قرآن مجید میں بیان جو ہوئے ہیں وہ آیات محکمات، یعنی اسی کیٹیگری کی آیات سے ثابت ہوتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو نماز واجب فرض ہونے کا حکم سمجھ میں آتا ہے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو زکوٰۃ کے واجب ہونے، فرض ہونے کا حکم سمجھ میں آتا ہے. یعنی جن آیات میں معنی بالکل واضح ہو تو قرآن مجید کی ان آیات سے جو ہے وہ شرعی حکم ثابت ہوتے ہیں. جو ہم نے آپ کے سامنے حدیث شریف تلاوت کی ہے، حدیث شریف پڑھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کو سیکھو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو حکم دیا ہے ابتدائی طور پر، بنیادی طور پر یہ حکم واجب کا ہے. یعنی قرآن مجید فرقان حمید ہر مسلمان پر کم سے کم اتنا یاد کرنا، اتنا سیکھنا، اتنا صحیح پڑھنا سیکھنا فرض اور واجب ہے جس سے اس کی نماز ادا ہو سکے. اور نماز ادا ہونے کے لیے سب سے پہلے سورہ فاتحہ،
یہ تو یاد ہونا اور صحیح طرح یاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ خالی یاد کرنا اور اس کا تلفظ صحیح طرح نہ آنا یہ بیکار ہے۔ یاد کرنا ہے سورہ فاتحہ کو، اور ساتھ ساتھ اس کے تلفظ کو بھی سمجھنا اور سیکھنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی تلفظ اس طرح سے کرے کہ وہ سارا معنی ہی اس کا تبدیل ہو جائے، بدل جائے، تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے 100 بار سورہ فاتحہ پڑھتا رہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اگر وہ الحمد کو الحمدو پڑھے یعنی ہا کو ہا پڑھے تو اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لفظ ادا ہی نہیں ہوا۔ جب وہ لفظ ادا نہ ہوا تو سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی، جب سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی تو نماز ہی اس کی نہ ہوئی۔ اس طرح باقی الفاظ کی مثال بھی لے سکتے ہیں کہ وہاں تلفظ کا کتنا اہم معاملہ ہے۔ اسی طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر اگر کوئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے، تلفظ بدل جائے گا، اور تلفظ اس طرح سے بدلے گا کہ زبان ہی بدل جائے گی، لینگویج بدل جائے گی۔ یعنی یہ ضاد اور ذات کا فرق ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے، لہذا ضاد بھی صحیح ہے، ذات بھی صحیح ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، قرات کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ اب اس کی لمبی تفسیر ہے، خلاصتاً آپ کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ ضاد عربی زبان کا تلفظ ہے، اور عربی زبان میں جتنے بھی لہجے ہیں، جیسے اردو زبان کے کئی لہجے ہیں، آپ کراچی میں رہتے ہیں سنتے ہیں یہاں کا لہجہ اور ہے، حیدرآباد آپ چلے جائیں وہاں کا لہجہ اور ہے، لاہور چلے جائیں وہاں کا لہجہ اور ہے، ہندوستان کے آپ بعض علاقوں میں چلے جائیں، گجرات میں، بمبئی میں، لکھنؤ میں، دلی میں، آپ وہاں چلے جائیں وہاں کے اردو کے لہجے الگ الگ ہیں۔ تو ہر زبان کے لہجے الگ ہوتے ہیں، بنیادی تلفظ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو ضاد عربی کے تمام لہجوں کے اندر سیم ہے، کہیں پر بھی ضاد نہیں پڑھا جاتا، اور ضاد جو ہے یہ اردو میں بولا جاتا ہے، لہذا اگر کوئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے گا تو اس کا مطلب اس نے غیر عربی زبان پڑھی۔ قرآن مجید عربی میں ہے، اور نماز کے اندر بھی عربی تلفظ ہونا واجب اور لازم ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے پڑھے گا تو اس کی نماز بھی جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خالی پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کا صحیح تلفظ آنا، سمجھنا، سیکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ اس کا معنی اپنی اصل پر رہے، حقیقی معنی اس کا ادا ہو سکے۔ اب یہ جو ہم نے آپ کے سامنے کتاب کھولی ہوئی ہے، یہ امام ابو الحسن بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو انہوں نے ایمان کے تمام حصوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے لکھی ہے۔ ویسے اس موضوع پر ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ یعنی جو کتابوں کا مسئلہ ہے کہ کس کتاب میں کیا بیان ہوا، تو امام ابو عبداللہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی کتاب المنہاج تھی، وہ سب سے پہلے اس موضوع پر لکھی جانے والی کتاب تھی۔ اس کتاب کے بعد دوسرے نمبر پر یہ کتاب ہے، اور لیکن مجموعی طور پر سب سے اچھی کتاب یہی ہے کہ اس کے اندر ایمان کے تمام حصوں پر تمام پہلوؤں سے حتی الامکان گفتگو کی گئی ہے۔ اب اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ امام حلیمی نے قرآن مجید کی تعظیم کو 50 صورتوں سے وعدے کیا ہے، یعنی اس کی 50 صورتیں وعدے کی ہیں قرآن مجید کی تعظیم کی۔ ہم نے ان میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں، اور ان کو بس ایک ایک جملہ ہے، اور اس جملے کو بیان کر کے ہم آپ کے سامنے مختصر وضاحت جہاں ضروری ہوگی آپ کے سامنے پیش کر کے گفتگو کو سمیٹیں گے۔ سب سے پہلی جو صورت ہے قرآن مجید کی تعظیم کی، وہ ہے تعلمہ، اس کا تعلم یعنی قرآن مجید کو سیکھنا۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کم سے کم اتنا سیکھنا قرآن مجید فرض ہے جس سے اس کی نماز ہو سکے، تو سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ کم سے کم ایک صورت ابتدائی طور پر شروع میں، یعنی جب وہ سیکھ رہا ہے تو کم سے کم ایک مکمل صورت سورہ کوثر پوری یاد کر لے، یا سورہ اخلاص پوری یاد کر لے۔ 3 آیتوں 4 آیتوں والی صورت ہے، اس سے کم اس کی نماز ہو جائے گی کہ ہر رکعت میں وہ الگ الگ صورت پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کم سے کم چھوٹی چھوٹی صورتیں یا چھوٹی جو آیات ہیں، سورہ رحمان کی آسان چھوٹی آیتیں ہیں وہ یاد کر لے۔ سورہ یاسین ماشاءاللہ عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، اس کی کچھ آیات یاد ہو جائیں۔ سورہ ملک ہے، سورہ مزمل، یعنی وہ صورتیں جن کی فضیلتیں لوگوں میں معروف ہیں، سورہ واقعہ ہے، تو لوگ بعض اوقات ان کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے کہ مکمل حافظ قرآن مجید نہیں، لیکن ان کو بہت ساری صورتیں یاد ہیں۔ تو کم سے کم اتنی آیات تھوڑی صورتوں سے یاد ہو جانی چاہیے کہ اس سے وہ نماز پڑھ سکے۔ کبھی کس صورت سے آیت پڑھ لی، کبھی کس صورت سے آیت پڑھ لی اس نے نماز کے اندر، اس طرح اس کو پڑھنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ ادمان تلاوت عبادت تعلمی، جب یاد کر لیا، قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا، اب اس کو ہمیشہ بندہ پڑھتا بھی رہے۔ خالی اتنا نہیں کہ وہ اس کو پڑھے، اس کو سیکھے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، بالکل ایسا کرنا جائز نہیں، بلکہ انتہائی اس کی مذمت کی گئی ہے حدیث شریف میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر قرآن مجید کو بھلا دے، اس نے سیکھا پڑھا پھر جان بوجھ کر بھلا دے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوڑ کا مریض ہو کر حاضر ہوگا۔ اس حال میں کہ وہ کوڑ کا مریض ہوگا، یعنی اس کا جسم بالکل بدبودار، گلا سڑا ہوگا اور دیکھے جانے کے قابل نہیں ہوگا، یعنی انتہائی بری حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس نے قرآن مجید کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہوگا۔
اور جو قرآن مجید یاد کرے مگر اس کو پھر یاد نہ رکھے اور یہ نہ کہے کہ جی میں قرآن مجید بھول گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ مجھے قرآن مجید بھلا دیا گیا، کیونکہ قرآن مجید یاد کروانا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کرم سے ہو گیا، اللہ نے کروا دیا، اب اس کو یاد رکھنا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ اگر ہم اس کو یاد نہ رکھیں تو پھر یہ ہمارا قصور ہے، اور قرآن مجید بہت غیرت مند ہے، اگر کوئی قرآن مجید سے وفا کرے گا تو قرآن مجید اس سے وفا کرے گا، اگر قرآن مجید سے اگر بے وفائی کریں، بے توجہی کریں تو قرآن مجید اس کے بعد نہیں رکتا۔ حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک اونٹ کو رسی سے باندھا جائے اور وہ اس کو توڑ کر بھاگ جائے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ دلوں سے قرآن مجید نکل جاتا ہے۔ جس رفتار سے اونٹ جو ہے اپنی رسی چھڑا کر بھاگتا ہے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن مجید انسان کے دل سے نکل جاتا ہے جب وہ اس کی حفاظت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لہٰذا قرآن مجید خالی پڑھنا کافی نہیں بلکہ اس کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ احضار القلب ایاہ عند قراءتہ والتفکر فیہ، کہ جب قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کا دل و دماغ حاضر ہو اور اس میں وہ غور کرتا رہے، یعنی خالی الفاظ کا رٹنا یہ کافی نہیں بلکہ کوشش یہ ہو حتی الامکان اس کو الفاظ کا معنی مفہوم آتا ہو، اس نے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفہوم کو بھی حاصل کیا ہو، اس کی تعلیم حاصل کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے 8 سال میں سورہ بقرہ تفسیر کے ساتھ پڑھی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ مکمل تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کی تھی، پڑھی تھی، اور جب ان کے یہ سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہو گئی، ان کا سبق پورا ہو گیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لیے ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں اس کا گوشت تقسیم فرمایا تھا۔ تو یعنی یہ چیز اتنی اہم ہے کہ خالی پڑھنا، زبان کو حرکت دینا کافی نہیں ہے بلکہ دماغ کو تھوڑا ہلانا، اس کو حرکت دینا بھی ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے، تاکہ قرآن مجید سے کما حقوق استفادہ بھی ہم کر سکیں۔ خالی زبان کا رٹ لینا اگرچہ ثواب ملے گا، فائدہ اس سے اتنا ہو جائے گا کہ ثواب حاصل ہو جائے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمیں صرف اس لیے نہیں، ہمارے پاس اس لیے نہیں آیا کہ اس کی قراءت کی جائے، تلاوت کی جائے، بلکہ ساتھ ساتھ اس لیے بھی ہے کہ ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، تو ہدایت بھی اس سے ہمیں لینی چاہیے۔ وتقریر آیاتہ وتردیدھا، اور بار بار اس کا تکرار کرنا، یعنی بار بار انسان جتنا اس کو یاد ہوا ہے یا وہ دیکھ کر بھی پڑھتا ہے تو قرآن مجید کو چھوڑے نہیں، ایک آدھ مرتبہ پڑھ کے چھوڑ نہ دے، بلکہ اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے، اس کو اپنے روٹین میں شامل کرے، اس کو مسلسل پڑھتا رہے۔ کم از کم، یعنی انسان بہت زیادہ مصروف بھی ہو تو جہاں دیگر اپنے دنیاوی کام کاج کے لیے وقت اور فرصت نکال لیتا ہے، تو کم سے کم وہ اتنی کوشش ضرور کرے کہ ایک ورقہ، زیادہ نہیں، یعنی آگے پیچھے کا ایک ورقہ، آگے پیچھے کے 2 صفحے ملا کر، یہ کم سے کم اتنا ضرور پڑھے جو آدھا پاؤ بنتا ہے، 1 پاؤ بھی نہیں، آدھا پاؤ منزل بنتی ہے، یہ ایک ورقہ وہ لازماً روزانہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اور اگر کسی کو قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو تو یہ اس کے لیے عذر نہیں ہے، یہ اس کے لیے کوئی شرعی اعتبار سے اس کے لیے جواز نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید پھر نہ پڑھے، نہیں، بلکہ اس کے لیے پڑھنا واجب، ورنہ نماز کیسے پڑھتا ہے پھر وہ؟ اس کا مطلب وہ جو نماز پڑھ رہا ہے پھر نماز اس کی نہیں ہو رہی۔ اور دیکھا جائے اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، نمازی بے شمار ہیں، ہر جگہ، ہر مکتب فکر کے نمازی بے شمار ہیں، لیکن نماز ہونے کے باوجود جو قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، تو وہ بے حیائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ نمازی اللہ کے گھر میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہے، نمازی اللہ کے گھر میں جا کے شور بھی کرتا ہے، کوئی اس کو بات ناگوار لگے وہاں پر جا کر شور شرابہ بھی کرتا ہے، مسجد سے باہر نکلے گا وہاں بھی اس کو کوئی بات ناگوار لگے شور شرابہ کرے گا، گالم گلوچ بھی بعض اوقات کر دیتا ہے، اسی زبان سے قرآن پڑھا، اسی زبان سے اللہ کا ذکر کیا، اسی زبان سے گالم گلوچ بھی کرتا ہے۔ تو اگر ہمارا یہ طرز عمل ہوگا اور پھر قرآن مجید جو ہم پڑھیں گے، جس نے قرآن مجید پڑھنا نہ سیکھا ہو تو سوال یہ کہ کیا اس کی نماز ہوئی؟ یقیناً نہیں ہوئی، اس کا فرض ہی ادا نہ ہوا، جب فرض ادا نہ ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، جب نماز نہ ہوگی تو نماز کا یہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے ہاں جو نمازی کثیر ہونے کے باوجود برائیاں کثیر سے کثیر تر ہوتی جا رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نماز اس طرح پڑھ ہی نہیں پاتے جس طرح پڑھنے کا حق ہے یا جس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہم نے آپ کو ایک وجہ بتائی ہے نمازیں نہ ہونے کی اور نمازیں پڑھنے کے باوجود برائیاں پھیلنے کی، ورنہ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہ ہیں جو ہم انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کریں گے۔ واستشعار ما یہیج البکاء من مواعظ اللہ ووعیدہ فیہا، اور بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ آیات پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب بیان ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بیان ہو رہا ہے، وعیدیں بیان ہو رہی ہیں، تو اس پر انسان کا دل کانپنا چاہیے
اس کے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کو رو لینا چاہیے، اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی شکل بنا لینی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے چہرے پر باقاعدہ آنکھوں سے داڑھی تک پوری ایک لکیر بنی ہوئی تھی کہ قرآن مجید وہ پڑھتے تو کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے کہ وہ ہیں کہ جن کا رعب دنیا پر تھا، دنیا والے ان کو دیکھتے تو ان کے ہاتھوں سے تلوار بھی پکڑی ہوتی تو کام کر ان کے ہاتھ تلوار چھوڑ دیتے تھے۔ یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو خوف سے ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے کہ باقاعدہ پانی کا وہاں آنسوں کا وہاں راستہ بن گیا، نشان بن گیا کہ یہ عمر کے آنسو بہنے کا راستہ ہے، اتنا وہ رویا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو اتنی توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ وعید بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہاں پناہ لینی چاہیے اس وعید کے حوالے سے کہ کہیں ہم اس وعید میں شامل نہ ہو جائیں۔ آگے ہے کہ افتتاح القراءۃ بالاستعاذہ، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نحل کے اندر 14ویں سپارے میں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اے حبیب جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو پھر آپ تعوذ کر لیا کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یہ قرآن مجید کی تعظیم اور اس کی قراءت کے آداب میں سے ہے کہ اعوذ باللہ سے قرآن مجید کو شروع کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے بسم اللہ، وہ تو ویسے اس کے بارے میں حدیث شریف مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فهو ابتر، کہ ہر وہ اہم کام کہ جس کا آغاز اللہ کے نام لینے سے نہ کیا گیا ہو تو وہ کام برکت کے اعتبار سے نامکمل اور ادھورا رہتا ہے، لہذا بسم اللہ تو ساتھ ضروری ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک قرآن مجید کی تعظیم سے متعلق یہ ہے کہ جب قرآن مجید کو ختم کیا جائے، مکمل ہو جائے، اس کی قراءت مکمل ہو جائے، پھر کیا کریں؟ تو کچھ اس میں اہم چیزیں ہیں، جیسے ان یعود الی اوله فیقرأ شیئا منہ ثم یقطع، کہ جب قرآن مجید مکمل کر لیا، سورہ ناس پڑھ لی تو وہ وہاں پر بس نہ کرے، بلکہ وہ دوبارہ سے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی 6 آیات وہ لازماً پڑھے، یعنی الف لام میم، آگے اس کی 5 آگے جو اولئک هم المفلحون، یہ 6 آیاتیں ضرور وہ پڑھیں، قرآن مجید یہاں پر آ کے مکمل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان قرآن مجید پڑھتا ہے، مفہوم حدیث ہے، جب قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ مکمل کر لیتا ہے تو قرآن مجید پڑھنے کے دوران شیطان کہتا ہے کہ یہ اب رکے گا، تو اب رکے گا، اب رکے گا، اور جب قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب تو یہ ضرور رکے گا، لیکن جب وہ وہاں پر نہیں رکتا بلکہ وہ دوبارہ سے شروع کر لیتا ہے تو شیطان ناکام و نامراد اور مایوس ہو کر لوٹ جاتا ہے کہ ہاں میں اس کو نہیں روک سکتا، میں اس کو اللہ کے کلام پڑھنے سے نہیں روک سکتا، یعنی انسان دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ مزید فرمایا کہ یحضر اہلہ وولدہ عند الختم، کہ جب قرآن مجید مکمل پڑھ لیں تو اس وقت اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ساتھیوں کو اس طرح جمع کریں۔ وہی بات جو ہم نے آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عرض کیا کہ 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر انہوں نے جب پڑھ لی، اس کے بعد انہوں نے اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا، یعنی وہی بات کہ ختم قرآن مجید کے وقت وہ لازماً اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، شکرانے کے طور پر اپنے اہل و عیال میں کچھ تقسیم کرے لازماً۔ پھر آگے ہے کہ ان یتحر الختم فی اول النہار او اول اللیل، کہ جب اس نے قرآن مجید ختم کرنا ہو تو کوشش اس کی یہ ہو کہ وہ دن کے آغاز میں ختم کرے، دن کے شروع وقت میں، پہلے وقت میں، یا وہ رات کے پہلے وقت میں ختم کرے۔ صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو اور گرمیوں کا موسم ہو تو اس کو چاہیے کہ صبح کے وقت میں پورا کرے، اور اگر سردیوں کا موسم ہے تو اس کو چاہیے کہ رات میں پہلے ختم کرے، یعنی پہلے حصے میں، مغرب کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ رات کے پہلے، گرمیوں میں دن کے پہلے حصے میں پورا کرے گا تو فرشتے اس کے لیے شام تک استغفار کرتے ہیں، اور گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں تو دن بڑا ہوگا اس کے لیے استغفار زیادہ ہوگا، اس وجہ سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور سردیوں کی چونکہ راتیں بڑی ہوتی ہیں تو سردیوں میں وہ رات کے پہلے حصے میں مکمل کرے کہ لمبا وقت ہے، فرشتے اس کے لیے صبح تک استغفار کرتے ہیں، تو لمبا ٹائم ہے گرمیوں کے مقابلے میں، گرمیوں کی راتوں کے مقابلے میں، تو وہ لمبے ٹائم تک اس کا استغفار کرتے رہیں گے تو زیادہ ثواب اور زیادہ فضیلت ملے گی۔ پھر اس کے بعد ہے کہ التکبیر قبل الدعاء، یعنی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ جب دعا کرنی ہے یعنی ختم کے وقت تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ کی حمد ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ الدعاء بما یراد من امر الدین والدنیا، کہ دین و دنیا کی جب اس نے دعا کرنی ہے ختم قرآن مجید کے وقت تو وہ جو بھی اس کی دینی دنیاوی حاجتیں ہیں وہ ان سے متعلق دعا ضرور کرے، کیونکہ قرآن مجید کا جب ختم ہوتا ہے تو یہ وہ مبارک وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول کی جاتی ہے، یعنی وہ لمحات،
وہ مواقع کہ جن میں یقینی طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی قرآن مجید کو مکمل کرنا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے آج ہم نے بیان کیا، سب سے پہلے ہمیں پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ